الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرج. گزشتہ درس میں ہم نے دین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ دین جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں اور جس دین کے عقائد پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ دین مبین اسلام ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ہدف اسی دین مبین اسلام کو پہنچانا تھا لوگوں تک. اور اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ علیہ السلام جناب ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں. تو آج کے بحث میں ہم یہاں پر پہلا جو نقطہ ہے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے. یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بلایا. تو اس کا واضح جواب یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کی وحدانیت اور معاد اور متابعت وحی کا نام ہے، اتباع وحی کا نام ہے اور قیام اسی پیغام کے علم بردار اور توحید کے داعی تھے تمام انبیاء کرام علیہ السلام. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کا جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ وہ کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے لوگ اور جو وحی الہی ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں اس پر عمل کریں. اور رسول کے لائے ہوئے پیغام میں اتباع کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ جناب آدم لے کر آئے ہوں، چاہے حضرت نوح لے کر آئے ہوں، حضرت ادریس لے کر آئے ہوں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات ہو. اگر وہ تعلیمات خود ان انبیاء سے ثابت ہو جائے تو ایک مومن کے لیے وہ حجت بن جاتا ہے اور اس کی حجیت پر کوئی شک اور کوئی اشکال نہیں ہے. اس وجہ سے مؤمنین کے جو عقیدہ ہے جو اظہار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مؤمنین اس طرح اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کیا ہے ہم رسولوں میں سے کسی کی رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی، رسولوں میں تفریق کے قائل نہیں ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور یہ مؤمنین کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے کیا ہے اطاعت قبول کی. یہ سمعنا واطعنا در حقیقت اسلام کا نام یہی ہے، تسلیم کرنا. ٹھیک ہے جی، اب کتنا حد تک تسلیم کرنا ہے یہ انسان کے ایمان اور اس کے عقیدے پر مبنی ہے، اس کے عقیدے پر موقوف ہے. جیسا کہ ہمارے استاد محترم شیخ باقر روانی دامت ظلہ بار بار ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے تھے کہ صحیح حدیث ہے جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی تھے. آپ کے صحابی ان سے امام نے پوچھا کہ تم ہماری اطاعت کس طرح کرتے ہو، کتنے حد تک ہماری اطاعت کرتے ہو. تو اس صحابی نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، اگر آپ کے ہاتھ میں ایک سیب ہو یا ایک انگور ہو، اگر اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کریں اور فرمائیں کہ ان میں سے ایک حصہ تمہارے لیے حلال ہے، ایک حصہ تمہارے لیے حرام ہے، تو میں اس حصے حکم کو، ایک حصہ حلال ہے ایک حصہ حرام ہے، اس حکم پر آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ یہ حصہ کیوں حلال ہے یہ حصہ کیوں حرام ہے، کیونکہ آپ حجت خدا ہے، آپ نے بتا دیا میرے لیے یہی کافی ہے. تو یہاں پر آیت بھی یہی کہتی کہ قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے کیا ہے سن لیا اور ہم کیا ہے اطاعت کریں گے. یہ مومنین کا موقف ہے اور یقیناً یہ کتنا لطیف موقف ہے اور کس لطیف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ مومنین کیا ہے کہتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کے رسول کے درمیان ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. ہاں خود رسولوں کے درجات اور ان کے فضیلت میں کیا ہے فرق ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ خود اللہ نے بیان فرمایا. ان کی ذاتی فضیلت کے ہم کیا ہے قائل ہے، لیکن اتباع کے حوالے سے رسولوں کی رسالت میں ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. جیسا کہ
بعض یہود مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے، لیکن جناب عیسیٰ کی نبوت پر کیا ہے وہ اعتراض کرتے تھے. اور اسی طرح عیسائی کیا ہے کچھ نبیوں کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے. اس طرح بہت سارے یعنی وہ اس طرح کے ادیان والے ہیں جو کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے. ان کے مقابلے میں مؤمنین کا یہ عقیدہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی. اچھا، بس یہاں پر خلاصہ اس نقطے کا یہ ہوا کہ اسلام جو کہ سر تسلیم خم کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو انبیاء کرام علیہم السلام نے جو پیغام لایا وہ در حقیقت اللہ کا ایک نظام ہے جو کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بنا کر پیش کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ جس نے خلق کیا ہے وہ جانتا ہے کہ ان انسانوں کے لیے کس طرح کا نظام درست ہے، کس طرح کا نظام درست نہیں ہے. انسان خود اگر نظام بنانے بیٹھ جائے تو یقیناً اس نظام میں کیا ہے مختلف قسم کے سقم اور مختلف قسم کی کیا ہے خرابیاں پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جب اللہ جو کہ خالق ہے اور انسان کی حقیقت سے واقف ہے اور اچھی طرح واقف ہے، تو اس ذات نے ہی کیا ہے اس انسان کے دنیاوی اور اخروی بقا کی خاطر، دنیاوی اور اخروی مصلحت کی خاطر نظام دے دیا ہے. اس نظام کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور تمام انبیاء کرام اسی نظام کو پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. دوسرا جو آج کا جو نقطہ ہے وہ دین اسلام کیا ہے؟ وہی اسلام ہے جسے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی اللہ نے دستور بنایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. اللہ نے تمہارے لیے دین کو وہی دستور معین کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا. یعنی جناب نوح علیہ السلام کو جس دستور کا حکم دیا تھا وہی دستور جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دیا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح والذی اوحینا الیک، اور وہ چیز جو آپ کی طرف ہم نے وحی کی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس کی ہم نے ابراہیم کے لیے کیا ہے ابراہیم کی طرف بھیجا، ابراہیم کو اس کا حکم دیا، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا. تو وہی دین ہے جو انہی انبیاء کرام نے لے کر آئے تھے. بس اللہ کا دین ہر زمانے میں ہر دور میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق مختلف طریقوں سے نافذ رہا ہے، اور جو انسانی رہن سہن اور فکری تبدیلیاں آتی گئی اور ہر ایک کے لیے الگ مسئلہ قرار دیا، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً. ٹھیک ہے جی، ہر ایک امت کے لیے ہم نے دستور اور طرز عمل اختیار کیا ہے. دین ایک ہی ہے لیکن طرز عمل میں کیا ہے فرق ہے. ٹھیک ہے جی، منہاجا، اور ان کے لیے ہر ایک کے لیے الگ منہج دے دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت قرار دے سکتا تھا. آدم سے لے کے تا قیامت تک انسانوں کو ایک ہی شریعت، ایک ہی دستور، ایک ہی تکوینی ایک سلسلے میں کیا ہے رکھ سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، جس طرح جانوروں کو رکھا ہے، ٹھیک ہے جی، ملائکہ کو رکھا ہے، اس طرح انسانوں کو بھی رکھتا تھا. لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہیں آزمانا چاہا ہے. ٹھیک ہے جی، تمہاری آزمائش مطلوب تھی، تم سے امتحان لینا تھا، لہٰذا اپنے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو. کہ اللہ نے جو دستور جس نبی نے جس زمانے میں لے کے آیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. آج کے دور میں ہم کیا ہے زمانے غیبت میں ہیں، تو زمانے غیبت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں نے جو دستور بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. ہم کیا ہے جانوروں کی طرح، ٹھیک ہے جی، یا ملائکہ کی طرح ایک ہی سسٹم پہ نہیں جا سکتے، بلکہ زمانے کے کیا ہے تقاضوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نمائندوں نے جو تعلیمات دی ہیں اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. لہٰذا یہاں پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ایک ہی قرار دے دیا ہے، لیکن طرز عمل ہر امت کے لیے الگ مقرر کیا ہے. اور یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے
یہ جو بنی نوع انسان، دین سے زندگی کا آغاز کرنے والے انسان، اس کے ماحول اور ان کی ضروریات کے مطابق الگ الگ ایک آزمائش ہے۔ حضرت نوح کے آدم کے زمانے کے لوگوں کے کیا ہے حالات اور کچھ تھے، حضرت آدم کے بعد جو سلسلہ چلتا آیا نوح علیہ السلام تک، اس کا ماحول الگ تھا۔ اس کے بعد جناب موسیٰ کے دور کا الگ ہے، عیسیٰ کے دور کا الگ ہے، اور آج کا دور الگ ہے۔ لہٰذا ان کے لیے الگ الگ آزمائش ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت قرار دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک امت قرار نہیں دیا۔ اور انسان ارتقائی لحاظ سے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی آگے بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا دستور میں بھی کیا ہے تبدیلی آتی گئی ہے۔ جتنا جتنا انسان کا شعور بڑھتا گیا ہے اتنے ہی کیا ہے دستور میں بھی تبدیلی آتی گئی ہے۔ اب لہٰذا یہ جو سبقت لے جانے کا جو حکم دیا ہے کہ دین میں کیا ہے فرمایا کہ ما آتاکم فاستبقوا الخیرات، بس کیا ہے تم لوگ اچھے کاموں میں سبقت حاصل کرو۔ یہ سبقت لے جانا یہ خود امتحان ہے، میدان امتحان ہے۔ اوپر کہا تھا نا لیبلوکم فیما آتاکم، جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہوگی، لہٰذا اس آزمائش کی جو امتحان ہے اس امتحان کا میدان خیرات ہے۔ اس خیرات میں کون آگے بڑھتا ہے یہ کیا ہے تمہارا امتحان ہے۔ اس امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنی ابدی نعمتوں سے نوازے گا۔ وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی۔ ہر انسان کی کوشش کیا ہے وہ خود دیکھ لے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَى، پھر اسے پورا کیا ہے بدلہ بھی دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ دیکھے اور دیکھ کر کیا ہے اسی پر گزارا کرے، بلکہ اس کے لیے مکمل اسے جزا بھی ملے گا۔ خلاصہ کلام اس نقطے کا یہ ہوا کہ یہاں پر دین ایک ہی ہے مگر شریعت جس کے کیا ہے ہر امت کے لیے الگ الگ ہے، تاکہ ہر امت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق دین کے اصولوں پر کیا ہے اصولوں کو تعین کرے، اور دین کے جو اصول جو کہ تعین کردہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرے۔ چوتھا جو نقطہ ہے آج کہ اس درس میں وہ دین کی شناخت کیسے کیا جائے کہ کون سا دین صحیح ہے کون سا دین باطل ہے۔ تو یہاں پر پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی بندگی سے اجتناب کرے۔ یہاں پر دین کے دو تصور ہو سکتے ہیں، یا دین خدا ہے یا دین طاغوت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی وجہ سے فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر بعباد، اور جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، یعنی جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، آپ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر پہلا جو طریقہ وہی ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ کون سا دین اللہ کا ہے کون سا دین طاغوت کا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کون سے دلائل جس دین مثلا آج کے دور میں ہمارے پاس ادیان بہت سارے ہیں، دین نصارہ ہے، دین یہود ہے، دین اسلام ہے، یہ تو تین بنیادی ادیان ہیں۔ اس کے بعد مجوسیوں کا دین ہے، ہندوؤں کا ہے، سکھ ہے، پھر خود ادیان میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں ہر ایک فرقہ کیا اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ تو اس میں ہم کیسے جو ہے نا وہ حق کو تلاش کریں، تو فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، کہ جو بات کو سنا کرتے ہیں اور اس سے ان باتوں میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں۔ باتیں تو سب کی سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں یہ بغیر دیکھے کسی کو رد کرنا یہ عقلا کے ہاں درست نہیں ہے، یہ عقلاً بھی کیا ہے یہ قبیح ہے کہ کسی کی بات کو سنے بغیر اس کو رد کیا جائے، بلکہ باتوں کو سنیں، ان کے دلائل کو سنیں، سننے کے بعد دیکھیں کہ وہ دلیل درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے عقل دیا ہے، لہٰذا اس عقل کے مطابق دیکھیں کہ یہ احسن ہے تو اس کی اتباع کریں، احسن نہیں ہے تو اس کو ترک کریں۔ ان دونوں آیتوں میں غیر اللہ کی بندگی سے اجتناب کرنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ کرنا بھی کیا ہے ضروری قرار دے دیا ہے، اور خدا پر ایمان کے دو اہم ستون کا ان آیات مبارکہ میں ذکر ہوا ہے۔ ایک کیا ہے شرک ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے،
کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور دوسرا رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کے بنیادی ستون ہے۔ اگر ہم حقیقت دین کو دیکھیں تو شرک سے پاک توحید کی طرف جانا، اور کیا ہے دوسرا خود اللہ کی طرف رجوع کرنا، ٹھیک ہے جی، طاغوت سے اجتناب جو کہ شرک ہے، اور کیا رجوع اللہ جو کہ توحید ہے۔ ان دونوں کو کیا ہے سمجھنا ہے، اور انہی دونوں ستون کے ساتھ متمسک ہو جائے تو انسان عباد اللہ بن جاتے ہیں، انسان کیا ہے عباد اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کی فہرست میں آ جاتا ہے، اور اسی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے۔ روایات میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام اسلام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الاسلام هو التسلیم، اسلام کیا ہے؟ سر تسلیم خم کرنا ہے، والتسلیم هو الیقین، اور تسلیم کیا ہے؟ وہ یقین ہے، ٹھیک ہے جی، کسی تسلیم میں خم کرنا، اور تسلیم میں خم کرنے کا معنی ہے یقین حاصل کرنا ہے۔ والیقین هو التصدیق، اور یقین کیا چیز ہے؟ جس چیز پر آپ نے اعتقاد قائم کیا ہے، جس چیز کو آپ نے تسلیم کیا ہے، اس کی تصدیق کرنا ہے، آیا یہ حقیقت کے موافق ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ والتصدیق هو الاقرار، اور تصدیق کیا ہے؟ اقرار کرنا ہے، آپ نے تصدیق کیا کہ یہ چیز وہی حقیقت کے مطابق ہے، پھر اس کا اقرار کرنا ہے۔ والاقرار هو الاداء، اور اقرار کیا ہے؟ وہ ادا کرنا ہے، فرض کو کیا ہے؟ فرض کی ادائیگی ہے۔ والاداء هو العمل، اور فرض کی ادائیگی کیا ہے؟ صرف ادائیگی کرتے ہیں کہ اقرار کرنا یا مسجد میں آنا یا اسلامی قوانین کے اندر داخل ہونا کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر دکھانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حقیقت اسلام ہے، جو کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہم اور آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔